اب حضرت صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند وہ صدر کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ سے درخواست ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی افتتاحی کلمات سے سرفراز فرمائیں۔ حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین متین سے وابستہ کیا اور مدارس اسلامیہ کی خدمت کا اعزاز بخشا۔ اس وقت مدارس کے معاملات پر غور کرنے کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو نافع اور مثمر خیرات و برکات بنائے، آمین۔ مہمانان محترم، اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کی جانب سے میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور زحمت سفر برداشت کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے حق ضیافت کی ادائیگی میں تقصیر پر معذرت خواہ ہوں۔ حضرات گرامی، آج آپ حضرات کو دارالعلوم دیوبند نے جو زحمت دی ہے، اس کا مقصد کوئی نیا اقدام یا ہنگامی فیصلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دیوبند کے اغراض و مقاصد کے مطابق مدارس کو پیش آمدہ مسائل پر اجتماعی غور و فکر کے تسلسل کی ایک کڑی ہے، جس کے لیے دارالعلوم دیوبند رابطہ کے ارکان گرامی کو دعوت دیتا رہتا ہے۔ اس وقت مدارس کے سروے یا جائزے کا جو عمل حکومت کی جانب سے شروع ہوا ہے، اس کی وجہ سے قدر عجلت کے ساتھ نہایت محدود انداز میں آپ حضرات کو زحمت دی گئی ہے تاکہ اس معاملے میں بھی حالات کے تحت باہمی مشورے کا عمل انجام پا سکے۔ بھئی یہ فوٹو کون لے رہے؟ کوئی صاف فوٹو نہ لیں، نہ ویڈیوگرافی کریں۔ گرامی قدر ذمہ داران مدارس، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جائزے کا یہ عمل 10 ستمبر سے شروع ہو چکا ہے اور متعدد چھوٹے بڑے مدارس میں اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اب تک کے تجربے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت غیر امداد یافتہ یا غیر ملحقہ مدارس کی تفصیلات جمع کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے 12 سوالات پر مشتمل ایک فارم پر کرایا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے آنے والا سرکاری عملہ کچھ چیزیں زبانی معلوم کر کے یا معائنہ کر کے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حد تک یہ کوئی قابل اعتراض کارروائی نہیں ہے۔ اسی لیے دارالعلوم اور تمام ذمہ دار تنظیموں اور اداروں کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ مدارس اس عمل سے کسی خوف میں مبتلا نہ ہو، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ اس کارروائی کی تکمیل کرائیں۔ ویسے بھی مدارس اسلامیہ کا ہندوستان کی تاریخ میں جو روشن کردار ہے اور کسی پر مخفی نہیں، آزادی کی تحریک میں مدارس کا قائدانہ کردار عالم آشکارا ہے، اور آزادی کے بعد بھی ملک میں امن و محبت اور بھائی چارہ عام کرنے اور دہشت گردی و فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنے میں مدارس نے نہایت شاندار خدمات انجام دی ہیں، جن کا اعتراف مختلف مواقع پر حکومتی ذمہ داران اور وزراء کی جانب سے کیا گیا ہے۔ البتہ مہمانان گرامی، اپنے تاریخی اور روشن کردار کے ساتھ ساتھ مدارس اسلامیہ نے وقت کے تقاضوں کی تکمیل میں بھی بھرپور حصہ لیا ہے اور ہر موقع پر امن و قانون کی پاسداری کا فریضہ نبھایا ہے،
اس لیے مدارس کو کسی خوف یا مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ مدارس اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام انتظامات کو درست رکھیں۔ خاص طور سے 3 چیزوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ میں اجمالاً اشارہ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات حضرت صدر محترم دامت برکاتہم کے کلیدی خطاب کے اندر آپ کے سامنے آئے گی۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو مالیاتی نظام کی شفافیت، جس کے لیے آمد و صرف کے تمام حسابات کا ریکارڈ رکھنا، ان کو آڈٹ کرا کر آڈیٹر کی رپورٹ محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس معاملے میں شرعی اور قانونی ذمہ داریوں سے سبھی اہل مدارس بخوبی واقف ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ان پر پوری فرض شناسی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ دوسری چیز مدرسے کی جائیدادوں سے متعلق قانونی تقاضوں کی تکمیل ہے۔ اس سلسلے میں متعدد رہنما تحریریں سامنے آ چکی ہیں، ان کی روشنی میں تمام ضروری کارروائیاں عمل میں لائی جائیں۔ تیسری چیز مدارس کے داخلی نظام کی عمدگی ہے، جس میں خاص طور سے طلبہ کی تمام ضروریات کی بہتر طریقے پر تکمیل سر فہرست ہے۔ رہائش گاہوں اور درسگاہوں کے علاوہ مطبخ اور دیگر ضروریات سے متعلق عمارت کی تعداد اور وسعت ضابطوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ صفائی کا اہتمام اور صحت افزا ماحول کی فراہمی بھی لازم ہے۔ غرض یہ کہ اس پہلو سے بھی قانونی ضوابط کی تکمیل کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مدارس اپنی وسعت کے مطابق انتظامات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے سر و سامانی اور تنگی کے باوجود الحمدللہ مدارس اپنی وسعت بھر ان امور کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ مزید توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ ہے کہ اب تک جن چیزوں میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہو اس کا ازالہ کر لیا جائے تاکہ مستقبل میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر میں ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات سے زیادہ اس حقیقت سے کون واقف ہوگا کہ تمام اسباب کے ساتھ خالق کائنات کی طرف رجوع کامیابی کی شرط اول اور مسائل کے حل کی بنیاد ہے۔ اس لیے پہلے سے زیادہ رجوع الی اللہ کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کی مدد فرمائے اور مدارس کے ساتھ امت مسلمہ کے ہر سرمایہ کی حفاظت فرمائے اور اس اجتماع کو برابر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔